ہر ایک کو یہ بھائے گا، FGN چینل انسانیت سکھائے گا، FGN چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام ہم اور آپ FGN چینل کے ساتھ اس پروگرام کا بڑا ہی پیارا سیگمنٹ مقابلہ۔ آج ہم ملاڑ مالونی پہنچے ہیں اور یہاں پر بھی آ کر ہم نے پچھلے ایپیسوڈز کی طرح دو ٹیم بنائی ہیں، ایک میرے سیدھے ہاتھ کی جانب مکی ٹیم، الٹے ہاتھ کی جانب لیفٹ سائڈ مدنی ٹیم، اور دونوں ٹیم کے درمیان مقابلہ ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ مقصد مقابلہ نہیں ہے، مقصد آپ تک اچھی اچھی باتیں پہنچانا ہے تاکہ ہم علم دین حاصل کریں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں پہلے تعارف کی طرف۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد زمن اتاری ہے۔ ماشاء اللہ، ویلکم زمان بھائی۔ الحمدللہ اسٹیٹسٹکس کا طالب علم ہوں۔ ماشاء اللہ، جی ویلکم، مرحبا کہتے ہیں آپ کو۔ محمد آصف اتاری۔ محمد ریحان اتاری۔ آصف بھائی، ریحان بھائی، آپ دونوں کو ویلکم جی۔ محمد ارسلان اتاری۔ ماشاء اللہ، محمد ایان اتاری۔ ماشاء اللہ، محمد اظہر اتاری۔ ماشاء اللہ۔ ارسلان بھائی، ایان بھائی، اظہر بھائی کو بھی ویلکم کہتے ہیں۔ مکی ٹیم، مدنی ٹیم ہمارے درمیان ہے، اور ہمارے اس سیگمنٹ میں دو سیگمنٹ اور ہوتے ہیں، جس میں ایک میں سوال جواب اور دوسرے میں عشق کے بول سیگمنٹ کے ذریعے ایک ایک لفظ دیا جاتا ہے، جس میں وہ لفظ کون سے شعر میں آتا ہے وہ انہیں سنانا ہوتا ہے۔ تو بڑا انٹرسٹنگ ہمارا یہ پروگرام ہے، اور اس کے ذریعے یقیناً آپ کی معلومات میں اضافہ ہونا ہے۔ ہم سب نے علم دین سیکھنا سکھانا ہے۔ تو آئیے اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور مکی ٹیم سے پہلا سوال کرتے ہیں۔ مکی ٹیم سے پہلا سوال یہ ہے، معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو چیز صادر ہو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ غور کر لیجئے ایک بار۔ ناظرین جواب تو دیا ہے لیکن جواب ابھی درست نہیں ہے۔ کسی نبی سے اس کی رسالت کے اعلان کے بعد ظاہر ہونے والی غیر عادت چیز، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، کچھ جواب درست دینے کی کوشش کی ہیں، ہم ان کو پوائنٹس تو دیتے ہیں، لیکن جواب درست اس طرح سے، اعلان نبوت کے بعد نبی سے خلاف عادت ظاہر ہونے والی بات کو معجزہ کہتے ہیں۔ تو ہم مکی ٹیم کا پہلا جواب درست مانتے ہیں اور ان کو 2 پوائنٹس اس کے دیے جاتے ہیں۔ سوال اور جواب والے سیگمنٹ میں دونوں ٹیم کے پاس 7 موقع ہیں، اور عشق کے بول میں 3 موقع ہیں، اور دونوں ٹیم کو اپنے اپنے موقعوں پر اچھے جوابات، درست جوابات دے کر اپنی ٹیم کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنی ہے۔ مدنی ٹیم سے پہلا سوال یہ ہے، وہ جنتی اونٹنی کس نبی علیہ السلام کی تھی جو اپنی باری پر تالاب کا سارا پانی پی لیتی تھی؟ وہ نبی کا نام آپ کو بتانا ہے، وہ کون سے نبی ہے؟ حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام۔ حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام جواب دیا ہے، غور کرنا ہے۔ آپ سب کو مشورے کی بھی اجازت ہے۔ ناظرین دیکھتے ہیں، ایک طرح سے میں نے ہنٹ ہی دے دی ہے کہ ان کا جواب کیا ہے، چینج کر سکتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ پہلے والا ہی جواب پہ قائم رہے۔ حضرت سیدنا صالح علیہ السلام۔ سیدنا صالح علیہ السلام، شور ہے جی؟ انہوں نے کہا سیدنا صالح علیہ السلام، اور ان کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اگلے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ مکی ٹیم سے اگلا سوال ہے، یہ بتائیے کہ کھانا کھانے کا وضو کیا ہے؟ کھانا کھانے کا وضو کیا ہے؟ ناظرین بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے۔ نماز سے پہلے تو وضو کیا جاتا ہے، کھانے سے پہلے بھی کوئی وضو ہوتا ہے؟ پہنچوں تک ہاتھ دھونا اور کلی کرنا۔ پہنچوں تک ہاتھ دھونا اور کلی کرنا۔ جی ناظرین، کھانا کھانے سے پہلے اور بعد سنت یہ ہے کہ دونوں ہاتھ پہنچوں تک دھو لیے جائے، اور ساتھ ہی منہ کا اگلا حصہ بھی پہنچ لیا جائے، اور یہ کھانے کا وضو ہے۔ آپ کا جواب درست ہو چکا ہے۔ مدنی ٹیم سے دوسرا سوال یہ ہے، کھانا سنت کے مطابق بیٹھ کر کھانا چاہیے، سنت کے مطابق بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے؟ الٹے پاؤں کو بچھا کر اور سیدھے پاؤں کو کھڑا کر بیٹھ کر کھانا سنت۔ جی ناظرین، سیدھا گھٹنا کھڑا کرے اور الٹا پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جائے، اس طرح یہ کھانے کی سنت ادا ہوں گی، اور ان کا جواب بھی درست ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، ہماری دونوں ٹیم ماشاءاللہ برابری کے ساتھ جاری ہے، دونوں طرف 4 پوائنٹس ہوئے، دونوں نے صحیح جوابات دی اب تک۔ اور اگلا سوال مکی ٹیم سے ہے، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال کیا ہے؟ یوم وصال کی تاریخ کیا ہے؟
नाज़रीन अल्हम्दुलिल्लाह हम 11वीं मनाते हैं गौसे पाक की, रबीउल आखिर की 11 तारीख, ख्वाजा की 6ठी मनाते हैं रजब की 6 तारीख। लेकिन मुसलमानों के पहले खलीफा का विसाल उर्स कौन से दिन होता है? इंटरेस्टिंग सवाल है जी। यौम सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल की तारीख़ आपने बतानी है। 3, 2, 1। हमारी मक्की टीम जवाब नहीं दे पाई। अल्लाह अकबर। मदनी टीम से तीसरा सवाल, ये बताइए कि मुसलमानों के दूसरे खलीफा फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम विसाल क्या है? बड़ा मशहूर व मारूफ़ है और ये ऐसी तारीख़ है कि शायद उस तारीख़ का इंतज़ार गोया कि हर मुसलमान को होता है। 1 मुहर्रमुल हराम। 1 मुहर्रमुल हराम जवाब दुरुस्त है। अल्लाह। नाज़रीन मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख जिसको हम यौम आशूरा कहते हैं, बड़ी ही यादें उससे करबला की, और हम एहतमाम भी करते हैं। 10 दिन मजालिस का एहतमाम होता है, कई जगह पर बयाना सुनते हैं हम। लेकिन ये भी याद रखिए कि मुहर्रम की पहली तारीख मुसलमानों के दूसरे खलीफा फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम विसाल है, उसका भी हमें ख्याल रखना है। उस दिन भी यौम मनाना है, हो सके तो घर में फ़ातिहा, इसाले सवाब और घर वालों को फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत को बयान करना चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मक्की टीम से अगला सवाल, सजदे सहू से क्या मुराद है? नाजरीन नमाज में 2 सजदे तो करते हैं, ये सजदे सहू क्या है? जब कोई वाजिब तर्क हो जाए या नमाज में जो गलती हो जाती है उसको सही करने के लिए सजदा सो किया जाता है। जब कोई वाजिब छूट जाए या तर्क हो जाए तो नमाज को सही करने के लिए जो सजदे किए जाते हैं उसको सजदे सहू कहते हैं। जवाब कुछ अभी तक दुरुस्त है लेकिन पूरा दुरुस्त नहीं है, और चूँकि एक अहम चीज़ छूटी है इसलिए हम इस जवाब को अभी दुरुस्त नहीं मान सकते, गौर करने की इजाज़त है। तर्क वाजिब को सही करने के लिए जो सजदा किया जाता है उसे सजदा सो कहते हैं। किसी हद तक बढ़े हैं आगे, लेकिन ये जवाब नहीं है और हमारी मक्की टीम ने अपना एक मौका खो दिया है। जवाब ये है, वाजिबात नमाज में से अगर कोई वाजिब भूले से रह जाए, कैसे रह जाए? भूले से रह जाए, या फ़राइज़ और वाजिबात नमाज में भूले से ताख़िर हो जाए यानी लेट हो जाए, तो इस कमी को पूरा करने के लिए सजदे सहू किया जाता है। और सजदे सहू के 2 सजदे होते हैं। इसका बाकायदा पूरा तरीका है कि आखिरी कायदे में एक तरफ सलाम फेरने के बाद मज़ीद 2 सजदे किए जाते हैं, तशहुद, दुरूद इब्राहिम, दुआए मासूरा पढ़ के सलाम फेरी जाती है और इस तरह नमाज को दुरुस्त किया जाता है। तो मक्की टीम का ये मौका जा चुका है। अब मदनी टीम के पास आगे बढ़ते हैं। जी, मदनी टीम से सवाल ये है, अगर किसी ने जानबूझकर वाजिब तर्क किया तो क्या फिर भी सजदे सहू से तलाफ़ी हो जाएंगी? नहीं, नमाज फिर दोहरानी पड़ेगी। सजदे सहू से तलाफ़ी नहीं होंगी और नमाज दोहरानी पड़ेंगी, और दोहराने को इयादा कहते हैं। मदनी टीम का जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब दोनों टीम में से एक टीम की तरफ पॉइंट्स कम है। अब मक्की टीम के पॉइंट्स पहुँचे हैं 4 और मदनी टीम के 8। मक्की टीम से 5वां सवाल, ये बताइए कि सूरह बकरा का नाम सूरह बकरा क्यों है? सूरह बकरा को बकरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि सूरह बकरा के अंदर बनी इसराइल की एक गाय का जिक्र है। माशाअल्लाह, मक्की टीम ने जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। जी नाजरीन, सूरह बकरा को बकरा इसलिए कहा जाता है कि अरबी में गाय को बकरा कहते हैं, और इस सूरत के 8वें और 9वें रुकू में बनी इसराइल की एक गाय का वाक़या बयान किया गया है। उसकी मुनासिबत से इसे सूरह बकरा कहा जाता है। सुभान अल्लाह। चले नाजरीन, मदनी टीम से अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और इनसे भी सवाल इसी से रिलेटेड है। सूरह आले इमरान को आले इमरान क्यों कहा जाता है? जी, बड़ा प्यारा सवाल है। नाज़रीन, कुरान पाक की 114 सूरतें, इनके नाम क्यों हैं हमें पता होना चाहिए। इस जवाब से हम इंशाअल्लाह मालूम करेंगे कि आले इमरान इसका नाम क्यों है। हज़रत इमरान ये बीबी मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वालिद हैं, और चूँकि इस सूरे में बीबी मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और उनसे रिलेटेड जो है मालूमात आयत इसमें बयान की गई हैं, इसलिए इस सूरे को आले इमरान कहते हैं। आल का एक माना औलाद है, और इस सूरत के 4 और 5वें रुकू में हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वालिद इमरान की आल की सीरत और उनके फ़ज़ाइल का जिक्र है।
इस मुनासिबत से इसका नाम सूरह आले इमरान है। जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, मदनी टीम ने ये मौका भी हाथ से जाने नहीं दिया है। आइए मक्की टीम से अगला सवाल करते हैं। जी मक्की टीम ये बताएं, बरज़ख किसे कहते हैं? आलम दुनिया के बाद जो आलम आखिरत है उसे बरज़ख कहा जाता है। आलम दुनिया के बाद आलम आखिरत जो है उसे बरज़ख कहते हैं। ये जवाब दुरुस्त नहीं है। एक मौका दे देते। कब्र की ज़िंदगी को आलम बरज़ख कहते हैं। जवाब यूँ है कि दुनिया और आखिरत के दरमियान एक दुनिया है और उस दुनिया को बरज़ख कहते हैं। मरने के बाद इंसान और जिन्नात क़यामत तक बरज़ख में रहते हैं। लिहाजा इनका जवाब इस तरह दुरुस्त मानते हैं कि इन्होंने कुछ कोशिश की और इनको इसका 1 पॉइंट देते हैं। सुभान अल्लाह। अब आइए मदनी टीम की तरफ बढ़ते हैं। जी मदनी टीम से सवाल ये है कि कब्र में कौन से 3 सवालात होंगे और उनके जवाबात क्या है? पहला सवाल है तुम्हारा रब कौन है? उसका जवाब ये है कि मेरा रब अल्लाह है। माशाअल्लाह। दूसरा सवाल है तुम्हारा दीन क्या है? तो उसका जवाब है हमारा दीन इस्लाम है। माशाअल्लाह। दूसरा सवाल और दूसरे सवाल का जवाब यहाँ तो दुरुस्त दे दिया। अल्लाह कब्र में भी देना नसीब करे। तीसरा सवाल और जवाब। तीसरा सवाल प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक का दिखाकर पूछा जाएगा कि इनके बारे में क्या कहता था। इनके बारे में तू क्या कहता था? जी क्या कहता था? इसका जवाब ये होगा कि ये मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि ये वसल्लम तो मेरे है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों में गिरूं, गर फरिश्ते भी उठाए तो मैं उनसे यूं कहूं, अब तो पाए नाज से मैं ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूँ यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। सुभान अल्लाह। आइए मक्की टीम से अगला और आखिरी सवाल करते हैं। ये बताइए कि जो ये अकीदा रखे कि अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम मर कर मिट्टी में मिल गए माअज़ल्लाह, तो ये अकीदा रखना कैसा है? ऐसा अकीदा रखने वाला गुमराह है। ऐसा अकीदा रखने वाला गुमराह व बददीन है। मक्की टीम का जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। सुभान अल्लाह। आइए मदनी टीम से आखिरी सवाल करते हैं। ये बताइए कि कब्र में वो कौन सी हस्तियां हैं जिनके जिस्मों को मिट्टी नहीं खा सकती? जी अंबिया अलैहिमुस्सलाम की जिस्मों को मिट्टी नहीं खा सकती माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मज़ीद और भी कुछ हस्तियाँ हैं और औलिया कराम की जिस्मों को मिट्टी नहीं खा सकती। माशाअल्लाह। नाज़रीन, अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम, औलिया कराम, उलमा कराम, हाफिज़ कुरान, शहीद और हमेशा अल्लाह पाक की नाफरमानी से बचने वाले और कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ने वालों को कब्र में मिट्टी नहीं खा सकती। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह हम भी दुरूद व सलाम की कसरत करते रहेंगे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कुरान पाक हिफ्ज़ करने की, इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो एफजीएन चैनल के नाज़रीन, पहला सेगमेंट सवाल और जवाब हमारा कंप्लीट हुआ। मक्की टीम के पॉइंट्स हुए 9 और मदनी टीम के पॉइंट्स हुए हैं 14। यूँ 5 पॉइंट्स का फ़र्क है। लेकिन अभी हमारा अगला सेगमेंट बाकी है जिसका नाम है इश्क के बोल, और हो सकता है कि इसमें फ़ैसला दूसरी तरफ भी, पल्ला दूसरी तरफ भी झुक सकता है। तो आइए नाज़रीन बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है इश्क के बोल। मक्की टीम को पहला लफ्ज़ दिया जा रहा है। ये लफ्ज़ कौन से शेर में आता है वो शेर आपको सुनाना है। तो शुरू करें। जी तैयार हैं आप? जी। देखते हैं नाजरीन कौन आगे बढ़ता है। मक्की टीम को पहला लफ्ज़ दिया जा रहा है तारा, स्टार्स, तारा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। आँखों का तारा नामे अल्लाह। मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। जवाब दुरुस्त हो चुका है। सुभान अल्लाह। जी नाजरीन, अगला लफ्ज़ क्या दिया जा रहा है तवज्जो से सुनिए और आप भी गौर कीजिए कि आपको ये शेर आता है या नहीं। अगला लफ्ज़ मदनी टीम को है जलवा, जलवा। सुभान अल्लाह। बड़ा मशहूर और मारूफ शेर है, झूम झूम के सलात व सलाम में पढ़ा जाता है, जिसमें ये लफ्ज़ आता है। मदनी टीम को गोया के एक तरह की हिंट दी है। आँख अता कीजिए, इसमें ज़िया दीजिए, जलवा करीब आ गया, तुम पे करोड़ों जलवा करीब आ गया, तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान जवाब अल्लाह। दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। यूँ मक्की टीम, मदनी टीम दोनों ने अपने इस मौके को पूरी तरह से पाने की कोशिश की है। अब देखते हैं, अब तो हमारी मक्की टीम को दोनों सही जवाब देने होंगे और मदनी टीम अगर दोनों जवाब गलत देती है तो कुछ चांसेस मौजूद है।
آئیے بڑھتے ہیں, مکی ٹیم کو لفظ دیتے ہیں. لفظ ہے پیالہ. پیالہ, سبحان اللہ, بڑا ہی پیارا شعر ہے جس میں لفظ پیالہ آتا ہے. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا, نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا, نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. جواب درست ہے. سبحان اللہ. آئیے مدنی ٹیم کو اگلا لفظ دیتے ہیں. لفظ ہے ذو النورین. ذو النورین, سبحان اللہ, ذو النورین, دو نور والا. مکی ٹیم کو جواب آتا ہے. نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا, ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا. سبحان اللہ, جواب درست ہے. سبحان اللہ. جی مکی ٹیم کو اگلا لفظ دیا جا رہا ہے اور وہ لفظ ہے حاجت. حاجت, ہم سب کو حاجت ہے ہماری دنیا و آخرت بہتر بن جائے. آخرت میں قدم قدم پر اللہ پاک کی رحمت کی ہمیں حاجت ہے. دیکھتے ہیں حاجت لفظ کس شعر میں آتا ہے, وہ سنا پاتے یا نہیں. ماشاءاللہ مکی ٹیم نے اچھی کوششیں کی, اب بھی کر رہے ہیں. شاید اور سیگمنٹ ہوتے تو کچھ ٹکر دے پاتے. یا علی مشکل کشا حاجت روا, حاجت روا تم ہو شیر خدا, مشکل کشا حاجت روا. پتہ نہیں ہے شعر ہے کہ نہیں, ایسا نہیں ہے. تو آپ نے جس طرح شعر سنا ہے اس طرح شعر نہیں ہے, آپ کا جواب غلط ہے. ویسے ہم جو شعر کے ساتھ آئے تھے وہ ہے مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے, سرکار میں نہ لاہے نہ حاجت اگر کی ہے. آخری موقع مدنی ٹیم کا, ان کو جو لفظ دیا جا رہا ہے وہ ہے اسیا. اسیا, یہ اسیا جمع کا صیغہ ہے گناہوں کے اعتبار سے, بہت سارے گناہ. جرم و اسیاں پہ اپنی لجاتا ہوا, اور اشک ندامت بہاتا ہوا, تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا, در پہ حاضر یہ تیرا گناہ گار ہے. سبحان اللہ, مدنی ٹیم کا یہ جواب بھی درست ہو چکا ہے اور ماشاءاللہ یوں ہمارا مقابلہ مدنی ٹیم نے جیت لیا ہے. سبحان اللہ. ناظرین, جیسا کہ آگے عرض کیا, مقصد علم دین پہنچانا تھا, ایک انٹرسٹ کے ساتھ, ایک اچھے ماحول کے ساتھ آپ تک اچھی اچھی باتیں پہنچانا تھا. اور یہ اشعار کا سیگمنٹ بھی اس لیے کرتے ہیں تاکہ نعت شریف سننے کا, پڑھنے کا ہمارے بچوں کا بھی ذہن بنے, ذوق و شوق بڑھے, منقبت پڑھے, ہم حمد پڑھے, نعتیں پڑھے اور اسی میں ہماری زندگی تمام ہو جائے. تو ماشاءاللہ آج کا سیگمنٹ مقابلہ مدنی ٹیم نے جیت لیا ہے. مکی ٹیم کو بھی ہم ویلکم کہتے ہیں, شکریہ ادا کرتے ہیں, یہ تشریف لائے, انہوں نے اچھی کوشش کی. مدنی ٹیم کو بھی مبارکباد دیتے ہیں کہ انہوں نے مقابلہ جیت لیا ہے. ناظرین اب بڑھتے ہیں ان دونوں کو تحفے دینے کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین دونوں ٹیم کو تحفہ دے کر ان کی دل جوئی کرتے ہیں. جی تحفے, ماشاءاللہ, جزاک اللہ خیرہ. ہماری مکی ٹیم کو بھی ہم تحفے دیں گے. پہلے ایک تسبیح اور مکتبۃ المدینہ کا رسالہ مکی ٹیم کو. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. ویلکم, مرحبا, آپ لوگ تشریف لائے, پروگرام کا حصہ بنے. یہ رسالہ ہے بڑا پیارا, 40 روحانی علاج, اس میں بڑے بڑے پیارے پیارے علاج, روحانی علاج لکھے ہوئے ہیں. اور یہ ہے بیٹا ہو تو ایسا, یہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی سیرت پر ہے. جی مدنی ٹیم نے ماشاءاللہ بہت اچھی کوششیں کی. ان کو بھی مکتبۃ المدینہ کے رسالے اور تسبیح تحفے میں. جزاک اللہ خیرہ. ماشاءاللہ, جزاک اللہ. ایان بھائی نے بھی بڑی اچھی کوششیں کی, اظہر بھائی نے بھی بڑی اچھی کوششیں کی, اور ارسلان بھائی تو ماشاءاللہ سرکل کے نگران ہیں, انہوں نے تو بہت اچھی کوششیں کی. ماشاءاللہ, جزاک اللہ خیرہ. آپ لوگ تشریف لائیں. جی دونوں ٹیم اب آپس میں ملاقات کر لیجئے. ہم اور آپ FGN چینل کے ساتھ اس پروگرام کا سیگمنٹ مقابلہ آپ نے دیکھا. انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں جس میں ہم پبلک سے جا کر کچھ اہم موضوع پر بات چیت کریں گے اور ان سے کچھ اسلامک سوالات بھی کریں گے. جواب درست ہونے پر ان کو تحفے بھی دیں گے, اگر جواب درست نہ بھی ہو تب بھی تحفے دیں گے, لیکن ان کی معلومات میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں گے. آپ سے گزارش ہے اگلا سیگمنٹ بھی دیکھیے, بڑا انٹرسٹنگ ہے, بڑا معلوماتی ہے اور پبلک کے دل کے جذبات اس میں ہمارے سامنے آتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. FGN چینل کے ناظرین, ہمارا پروگرام ہم اور آپ FGN چینل کے ساتھ, اس کا سیگمنٹ ہے پبلک سے گفتگو. اس میں ہر ایپیسوڈ میں ہم کسی نہ کسی ٹاپک پر پبلک سے جا کر گفتگو کرتے ہیں.
جو روزمرہ کے معمولات کے ڈیلی روٹین کے پوائنٹس ہیں، موضوعات ہیں، جیسے بجلی ہے، پانی ہے، پڑوسی ہیں، صفائی ہے، گندگی ہے، اس طرح کے موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں۔ اور آج بھی ہمارا ایک بڑا پیارا موضوع ملاڈ مالونی میں ہے۔ یہاں پر پبلک سے گفتگو کریں گے ہم ٹریفک کے تعلق سے۔ یاد رکھیے حقوق دو طرح کے ہیں، ایک ہے اللہ کے حقوق اور ایک ہے بندوں کے حقوق۔ بندوں کے حقوق کا معاملہ انتہائی حساس ہے، ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اور ٹریفک کے معاملات میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، اور طرح طرح کے اس میں انداز ہوتے ہیں جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے۔ لہٰذا اپنے ذریعے اگر کسی کو تکلیف پہنچتی ہیں، ہمارے ذریعے کسی کے حقوق تلف ہو رہے ہیں، تو ان کو غور کرنا چاہیے، احساس کرنا چاہیے۔ انسانیت سکھائے گا FGN چینل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا نام آپ کا؟ معراج خان۔ کیسے ہو معراج بھائی؟ الحمدللہ ٹھیک ہوں ماشاء اللہ۔ ابھی آپ گاڑی بند کیے باہر آئے۔ جی 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 ہمارا پروگرام ہے ہم اور آپ FGN چینل کے ساتھ۔ جی جی اس میں پبلک میں جا کر ڈیلی روٹین سے ریلیٹڈ کچھ نہ کچھ ٹاپک پر ڈسکشن کرتے ہیں۔ جی جی پبلک کے تاثرات، پبلک کے جذبات جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہمارا ٹاپک ٹریفک سے ریلیٹڈ ہے۔ روڈ پہ گاڑیاں چل رہی ہے، گاڑیاں چلانے، گاڑیاں چلنے، ٹریفک جام ہونے، اس سے ریلیٹڈ ہمارا ٹاپک ہے۔ جی جی آپ کیا کہنا چاہیں گے اس پر؟ دیکھیے ٹریفک کے اوپر تو میں بولنا چاہوں گا تو بہت زیادہ ہی، ابھی تو فی الحال ممبئی میں تو ٹریفک سب کو ہی پتہ ہے آلریڈی، بہت زیادہ ہی ٹریفک ہے۔ جب بھی ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو پہلے 10 بار سوچتے ہیں کہ بھائی ہم باہر نکل رہے ہیں تو پھر ہم وہاں ڈیسٹینیشن پہ کب پہنچیں گے۔ مان لیا جائے ابھی جیسے میں چھوٹے ایریا میں یہاں پہ رہتا ہوں، جی اب چھوٹے ایریا میں نکل رہا ہوں تو ریسنٹلی دیکھ رہے کہ ہم آزو بازو میں لوگ پارکنگ کر کے رکھیں، یہ ایک سب سے بڑا پرابلم ہے۔ بازو میں پارکنگ، یہاں پہ بھی پارکنگ، یہاں پہ بھی پارکنگ۔ اب جب پارکنگ رہے گی تو بندہ گاڑی کہاں سے نکالے گا؟ اب وہ نکالتے دیکھو 1 گھنٹہ تو وہیں چلا جائے گا۔ ابھی میں ایک بات ابھی ریسنٹلی بتا دیتا ہوں، ابھی 2 ہفتے پہلے ہی اب میرے بچے کی طبیعت بہت خراب تھی، ہم ملت ہاسپٹل اس کو لے کے گئے۔ ملت ہاسپٹل میں ایسا کہ وہاں پہ بیڈ اویلیبل نہیں تھا، ایک نارمل سی بات ہے کیونکہ آلریڈی وہاں پہ بہت سارے اپنے اسلامی بھائی ہیں آلریڈی وہاں پہ ہیں۔ اب مجھے اس کو، میں رہتا ہوں ملاڈ میں، اب مجھے ایسا تھا کہ میرے کو اس کو لے کے آنا کہ یہاں پہ ایڈمٹ کرنا تھا۔ اچھا اب وہ اس کی طبیعت ایسا ہو رہا ہے کہ اس کی طبیعت زیادہ ہی خراب ہو رہی ہے۔ تب میں وہاں سے نارملی اولا وغیرہ کر کے وہاں سے نکلا، مان لیجیے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں گاڑیاں سب ایسے ہٹا دوں کہ مطلب پہلے میں پہنچ جاؤں۔ وہ ایک تکلیف میرے کو بہت اندر سے ہوئی اور وہ زیادہ میں فیل کیا اس چیز کو، تو پھر وہ بہت زیادہ مطلب سمجھ میں نہیں آتا، بہت تکلیف کا بہت وہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ہمارے معراج بھائی نے اہم پوائنٹ پہ توجہ دلائی ہے کہ کبھی کبھی ہماری کچھ غلطیوں کی وجہ سے ٹریفک لگنے سے کسی بچے کی، کسی بیمار کے علاج میں دیری ہونا، اس سے اس کو اور اس کے گھر والوں کو بہت اذیت ہو سکتی ہے، ہماری وجہ سے کوئی بہت زیادہ تکلیف میں آ سکتا ہے۔ لہٰذا ہم سب کو احساس کرنا چاہیے کہ گاڑی کہاں پارک کریں، ٹریفک نہ لگے ہماری وجہ سے، اس کا خوب خیال کرنا چاہیے۔ معراج بھائی ایک اسلامک سوال کریں گے، جواب دینے کی کوشش کیجیے۔ انشاءاللہ بولیے۔ آپ کے لیے سوال یہ ہے، یہ بتائیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، الحمد للہ، جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جی جی، وہ کون سے شہر میں پیدا ہوئے اور کون سے شہر کی طرف انہوں نے ہجرت کی؟ اور ہجرت تو میں کہوں گا کہ وہ ایک مدینہ شریف ہیں، وہاں پہ ہجرت لے گئے وہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ویسے آپ نے اچھا جواب دیا۔ مکہ شریف میں حضور پیدا ہوئے، مکہ شریف اور مدینے میں ہجرت کی، اور ابھی حضور کا روزہ مدینے میں ہے۔ ماشاء اللہ، معراج بھائی نے جواب درست دے دیا ہے، یہ آپ کے لیے تحفہ۔ لو مدینے کی بات ہوئی، یہ مدینے کی تسبیح آپ کے لیے۔ ارے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ FGN چینل دیکھیے آپ لوگ، اس میں بہت ساری انفارمیشن آپ کو ایسی ملے گی تاکہ وہ آپ کے ہی فائدے کی ہوگی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو بھائی جان؟ الحمدللہ۔ کیا نام آپ کا؟ معین قریشی۔ ابھی ڈیوٹی پہ سے آ رہے ہو؟ جی جی جی۔ ماشاء اللہ، کیا کرتے ہیں آپ؟ اسکول چلاتے ہیں۔ اسکول چلاتے ہیں، ماشاء اللہ، تعلیم دے رہے ہیں، جی جی، ماشاء اللہ، بڑا کام کر رہے ہیں، جی اس کی بہت ضرورت ہے، ماشاء اللہ۔ جی جی، معاشرے ہم میں FGN چینل کی طرف سے آئے ہیں، آج ہمارا ٹاپک ہے ٹریفک۔ کچھ چیزیں ہم ایسی کرتے ہیں جس سے ٹریفک ہوتی ہے، اور ٹریفک ہونے کی وجہ سے کئی بندوں کے حقوق تلف ہوتے ہیں۔ صحیح صحیح۔ تو کیا کہنا چاہیں گے ٹریفک کے اوپر؟ یہ تو آپ نے بہت اچھا سوال مجھ سے کر لیا ہے، اس کو لے کے تو مطلب ڈیلی بیسس پہ اگر یہ کریں گے تو لوگ معاشرے میں بہت تبدیلی آئیں گی ماشاء اللہ، کیونکہ آج ٹریفک کا تو ایسا ہے کہ بس نکل جائے تو بس آزمائش میں پھنس جاتے ہیں لوگ، پارکنگ کیسی بھی کر دیتے ہیں، غلط سلط کر دیتے تو جانے آنے میں آزمائش ہو جاتی ہے،
اور لوگ اننیسیسری ہارن بجاتے ہیں, لوگ بیلٹ نہیں پہنتے ہیں, ٹریفک فالو نہیں کرتے, سگنل نہیں کرتے, تو یہ حادثے وہ حادثے, اس میں جانے آنے میں اتنی آزمائش ہو جاتی کہ کیا بتاؤ بس. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہی وجہ سے ہم تھوڑا یہ ٹاپک لے کے چل رہے ہیں تاکہ اس کی اویئرنیس آئے چینل کے ذریعے جو لوگ دیکھ رہے ہوں گے, کیونکہ فرد سے معاشرہ بنتا ہے. صحیح. ہر کوئی اپنا احساس لے تو شاید تبدیلی آنا شروع ہو جائے. جی صحیح. کیا پیغام دینا چاہیں گے ناظرین کو آپ؟ میں تو بس یہی بولوں گا کہ جو قانون بنائے ہیں گورنمنٹ نے اسے ہمیں فالو کرنا ہے, یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ اس میں اپنی بھی سیفٹی ہے, جیسے کہ یہ بیلٹ پہن لینا, موٹر سائیکل والے ہیلمٹ پہن لینا, سگنل کا فالو کرنا, ہارن ان نیسیسری نہیں بجانا, اور پارکنگ والے جو ہے جو انسن کدھر بھی پارکنگ کرتے تو ویسا نہیں کرنا چاہیے. جہاں پارکنگ کی اسپیس ہے وہیں لگائے کہ لوگوں کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ لوگوں کی دل آزاری کر کے ہمیں کیا ملے گا. کرنا چاہیے. ناظرین, آپ کو ہمارے معین بھائی نے بڑا اچھا پیغام دیا ہے, آپ بھی نیت کریں انشاءاللہ ان باتوں پر عمل کریں گے تاکہ ہمارے علاقوں میں, ہماری سڑکوں پر ٹریفک نہ ہو اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہو. ایک سوال کریں گے, جواب دینے کی کوشش کیجیے گا. یہ بتائیے کہ ہم جو وضو کرتے ہیں جی, تو وضو میں جو چہرہ دھوتے ہیں, جی, یہ چہرہ دھونا کیا ہے؟ فرض ہے, سنت ہے, کیا ہے یہ؟ فرض ہے. فرض ہے, یعنی چہرہ نہیں دھوئے گے تو وضو نہیں ہوگا؟ جی نہیں ہوگا. ماشاءاللہ, آپ کا جواب درست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیا نام آپ کا؟ ناصر. کیسے ہو ناصر بھائی؟ الحمدللہ خیریت, آپ کی دعا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تھوڑا سا ڈسٹرب کیا, معذرت. نہیں کوئی بات نہیں, کوئی بات. ہمارا پروگرام ہے ہم اور آپ FGN چینل کے ساتھ, اس میں کوئی نہ کوئی ٹاپک پر پبلک میں جا کر کچھ گفتگو کرتے ہیں اور کچھ اسلامک سوالات کرتے ہیں تاکہ ہمارے ناظرین کو, ہمارے ویورز کو کچھ معلومات بھی پوچھے اور ہم بھی ایک دوسرے کو کچھ معلومات پہنچا سکیں. بہت اچھی چیز ہے. تو آج ہمارا ٹاپک جو ہے نا وہ ٹریفک ہے. ٹریفک پہ کیا کہنا چاہیے آپ؟ دیکھو, یہ تو آپ کا سوال بہت اچھا ہے. یہ جب سے دنیا بنی, میں تو ایسے نہیں بولوں, لیکن جب سے ڈیولپ ہوا ہے تو یہ آل ورلڈ کا پرابلم ہے ٹریفک. اور ایسا نہیں کہ انڈیا کا, یہ آل ورلڈ کا ہے. آج دبئی جاؤ, امریکہ جاؤ, کہاں بھی جاؤ, ٹریفک تو ہے. اب اس کا حل اچھے آئے, لوگ آئے, سب نے اپنی اپنی رائے دیے ہوئیں گے, لیکن میرا اس حساب سے یہ ہے کہ سب سے پہلا تو ڈسپلن. جب RTO میں لائسنس نکالا جاتا ہے تو سب سے پہلا تو اس کو ٹیسٹ وہ نہیں ہو, ڈرائیونگ کی ٹیسٹ نہیں ہو, اس کو ڈسپلن بتایا جائے کہ تم کو پارکنگ کیسا کرنا ہے, کدھر رکنا ہے, سگنل کب دینا ہے, یہ سب چیز کا تو سب سے پہلا یہ ہو. یعنی جو کرنا ہے اس کی پہلے تربیت ہونی چاہیے. صحیح نا, اس کے بنا تو کوئی چیز کا حل نہیں ہے نا. ابھی آج اپن لوگ, آج ایشو آپ لوگ نے اٹھایا ہے, بہت اچھی چیز ہے. اب یہ کیا ہوئے گا, آہستہ آہستہ اس کے اوپر لوگ سوچیں گے, پھر اس پہ کام ہوئے گا, تب جا کے کچھ نہ کچھ رزلٹ آئے گا. رزلٹ تو آتا ہی ہے, چینجز نہ لا پائے لیکن کچھ تو لا سکتے ہیں. کیا کیا نقصانات آپ کو لگتا ہے اگر ٹریفک لگ گیا تو کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلا تو پولوشن ہے. سب سے بڑا چیز آج جو ہے پولوشن. دلی میں تھا, اب بامبے. اپنے کو کنٹرول یہی کر سکتے کہ بھائی بولتے نا ڈسپلن, تو ٹریفک جام نہیں ہوگی. اگر تم ڈسپلن سے چلائیں گے تو کبھی بھی ٹریفک جام نہیں ہوتی. سگنل کو فالو کریں گے تو اچھے سے موومنٹ ہو سکتا ہے. جی, یہ ڈسپلن اسلام بھی سکھاتا ہے ہمیں. اگر ہم سب بھی اپنے مذہب پر عمل کریں اور جو سوچ آپ نے بتائی کہ میں نہیں لگاتا ہوں, تو اس طرح ہر ایک کی سوچ بن جائے تو اخلاق کو لو اور اپنے حال چال کو دیکھ کے دوسرا متاثر ہوتا ہے کہ بھائی کیسا چل رہا ہے, کیسا بات کر رہا ہے, کیسا کھلا رہا ہے, پلا رہا ہے, مطلب اس کے حساب سے. ناظرین, بہت اچھے تاثرات ہمارے ناصر بھائی نے دیے ہیں. ہم سب کو اپنے اخلاق سنوارنے کی ضرورت ہے. عبادات کو بھی ہم نے بجا لانا ہے, نمازوں کی بھی پابندی کرنی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اچھے اخلاق کا پیروکار بھی بننا ہے. یہ اچھے اخلاق آئیں گے تو انشاءاللہ لوگوں کی فکر ہمارے اندر پیدا ہوں گی, ہر کسی کا بھلا چاہنے کا ہمارا ذوق و شوق بڑھے گا. بہت اچھے تاثرات, جذبات دیے. یہ آپ کے لیے تسبیح کا تحفہ, مدینے کی تسبیح. ماشاءاللہ, بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. جزاک اللہ. آپ لوگ ترقی کریں اس کام میں. ہم اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ کا چینل بھی بڑھے اور یہ جو آپ میسج دے رہے ہیں سب عام تک پہنچ جائے, آپ کی محنت کامیاب ہو جائے. ہمارے چینل کا نام ہے FGN چینل. FGN, تو یہ آپ FGN چینل دیکھتے رہیے. ہاں, وہ سب کو میں وہی بولنا چاہوں گا کہ FGN چینل میں بھی ڈاؤن لوڈ کروں گا, آپ لوگ بھی ڈاؤن لوڈ کرو اور اس کو خوب لائک کرو, سبسکرائب کرو, گھنٹی ہو جاؤ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ کا نام؟ محمد عرفان. ماشاءاللہ, عرفان سر کے پاس اب ہم آئے ہیں کلاسز میں. ماشاءاللہ, بچے تو نہیں ہیں, اسٹوڈنٹس تو نہیں ہیں, سر مل گئے. ماشاءاللہ, جزاک اللہ. عرفان سر, آج ہمارا ٹاپک ٹریفک ہے, روڈ سے ریلیٹڈ ہے. ہمارا پروگرام ہم اور آپ FGN چینل کے ساتھ ماشاءاللہ پبلک میں جا کر کچھ اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں کہ جس سے پبلک میں اویئرنیس آئے. ماشاءاللہ. کیا کہنا چاہیں گے اس پر؟ بہت اچھا انیشیٹو ہے اور
مطلب عام طور پہ یہ دیکھا گیا کہ مذہبی طبقہ جو ہے وہ ان تمام سوشل ایشوز پہ، سوشل کاز پہ کم ہی بات کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت اچھی پہل ہے کہ ایک مذہبی پلیٹ فارم سے جو ہے وہ سوسائٹی میں جو اویئرنیس لانے ہیں اس پر اگر کام ہو رہا ہے. مدینہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جزاک اللہ. اچھا کیا چیزیں ایسی، کیا انداز اپنانا چاہیے جس سے ٹریفک میں کچھ کمی آئے اور لوگوں کو فائدہ پہنچے؟ ٹریفک کے تعلق سے لوگوں کو پہلے تو ٹریفک کے جو رولس اینڈ ریگولیشن ہیں اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنی چاہیے، اور ٹریفک کے اپنے ایک اصول ہوتے ہیں وہ سمجھنا ضروری ہے. بس گاڑی چلا لینا کافی نہیں ہوتا ہے. مثال کے طور پہ یوں بھی دیکھا جاتا ہے کہ لینس ہوتے ہیں روڈ پہ، تو ان لینس کا کیا مقصد ہے، کس لین میں کتنی سپیڈ سے گاڑی چلانی چاہیے. ایمبولینس وغیرہ آ رہی ہے تو کیا ہمارے ایتھکس ہوتے ہیں، ہم کو کس طرح سے اس کو راستہ دینا ہے. یہ ساری چیزیں جاننا ضروری ہے. اگر اس کو ہم فالو کرتے، سب مل کر فالو کریں گے تو ضرور چیزیں قابو میں آئے گی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب ٹیچر بھی ہیں، اسٹوڈنٹس کا ایک بڑا طبقہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ وداؤٹ لائسن روڈ پر ہے، اور پھر ون ویلنگ اور طرح طرح کی چیزیں اس طرح کے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس سے وہ اپنی اور اپنے گھر والوں کو بھی تکلیف میں ڈال سکتے ہیں یا ڈالتے ہیں. ایسے اسٹوڈنٹس کو، ایسے بچوں کو کیا میسج دینا چاہیے؟ یہی میسج دوں گا کہ آپ کے پاس کافی لمبی عمر ہے اور بہت کچھ کرنے کے لیے آپ کے پاس اللہ پاک نے جو یہ طاقت دی آپ کو، اس سے آپ معاشرے میں بہت بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں. تو اپنی انرجی کو صحیح استعمال کریں گے اور صحیح جگہ ڈائیورٹ کریں گے تو اس سے زیادہ نفع حاصل ہوگا. اور اس طرح کے اسٹنٹ کرنے سے تھوڑی دیر کے لیے دل کو سکون تو ہو جاتا ہے، یعنی ایک مزہ تو آ ہی جاتا ہے، لیکن بالآخر کبھی ایسا بھی وقت آ جاتا ہے کہ حادثات کا شکار ہوتے ہیں، ہاتھ پیر بھی ٹوٹتے ہیں، بلکہ انتقال بھی کر جاتے ہیں. ایسے وقت میں گھر والوں پر کیا بیتتی ہے. تو اپنا خیال نہ کرتے ہوئے گھر والوں کے تعلق سے سوچیں. آپ کے پاس ایسے کچھ تجربات بھی ہوں گے کہ بچوں کے کچھ نہ کچھ حادثے ہوئے ہو؟ بالکل، میرے خود کے اسٹوڈنٹس کے تعلق سے ابھی ریسنٹلی شاید سال 6 مہینہ پہلے ہی ایک اسٹوڈنٹ کو کافی سال پہلے پڑھایا تھا. 5ویں میں نے دیکھا تھا، اس کو کافی چھوٹا تھا، اور اچانک سوشل میڈیا کے ذریعے خبر آئی کہ اس کا ایک جگہ پہ انتقال ہو گیا، اور بائک ایکسیڈنٹ میں 2 اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ہلاک ہوئے. تو بڑا افسوس ہوا دیکھ کے، اور بڑا مطلب نا دل اس پہ نا سہم جاتا ہے کہ ہماری قوم کی جو یہ امانت ہے، اور یہ بچے غلط ڈائریکشن پہ جانے کی وجہ سے جو ہے اپنی جان یوں ہی ضائع کر دے رہے ہیں. اگر اپنی جوانی، اپنی طاقت یہ سوسائٹی کے لیے، اگر یہ سوچے نا کہ میں سوسائٹی کے لیے کچھ امانت ہوں، میں کچھ کر سکتا ہوں، میرے لیے جو ہے نا میرے پر یہ بھی ایک ذمہ داری ہے، جہاں میرا گھر سنبھالنا ہے، سوسائٹی سنبھالنا ہے. تو اس طرح کی اگر یہ فکر کریں گے انشاءاللہ تو اس سے سوسائٹی کو بھی نفع ہوگا، ان کی بھی ذات میں جو ہے نا وہ نکھار پیدا ہوگا، اور اس طرح کے حادثات بھی انشاءاللہ ہم نہیں دیکھیں گے. اچھا سر، آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھے تاثرات دیے، لیکن ان اسٹوڈنٹس کی، ان ٹین ایجرز کی، ان نوجوانوں کی تربیت کے لیے بھی کچھ تو ہونا چاہیے. یقیناً ٹیچر اسکولس میں اپنا کچھ نہ کچھ پلے رول کر رہے ہوں گے، لیکن دینی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے، اور یعنی یقیناً آخرت بنانے کی فکر میں دنیا بھی سنوریں گے. آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ بچوں کو کیا کہا جائے، کس طرف بھیجا جائے؟ دیکھیں، ہمارا جو دین ہے یہ تو مکمل ہے الحمدللہ، اس میں کوئی بھی چیز جو ہے انکمپلیٹ نہیں ہے. ہمیں کمپلیٹ رہنمائی کے ساتھ جو ہے وہ سب کچھ دیا گیا ہے. تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ خالی کاؤنسلنگ اور گائیڈنس یہ سب چیزیں جو ہے دنیاوی طور پہ چل رہی ہے، اپنی جگہ ہے، لیکن اگر دینداری آ جاتی ہے تو ہر چیز جو ہے نا وہ آ جائے گی الحمدللہ. اور اس کی جو کوشش دعوت اسلامی کر رہی ہے، FGN چینل ہم دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ دعوت اسلامی کے جو جگہ بجگہ اجتماعات ہوتے ہیں، جوانوں کو لے کے مدنی قافلوں میں سفر دیکھ رہے ہیں، جوانوں کے اندر جو تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں، جو معاشرے کے اندر جن سے ماں باپ ڈسٹرب تھے، ایسے اسٹوڈنٹ آج جو ہے نا وہ الحمدللہ وہ ان کے اندر تبدیلی دیکھ رہے ہیں. بلکہ میرا خود کا تجربہ، میرے کئی اسٹوڈنٹ جو ہے دعوت اسلامی میں مبلغ بن چکے ہیں الحمدللہ، تو وہ دیکھ کر جو ہے بڑی خوشی ہوتی ہے. FGN چینل کے ناظرین، بڑا پیارا پیغام سر نے دیا ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو دعوت اسلامی سے کنیکٹ کریں
اور ان کی وہاں پر تربیت کا کوئی نظام بنایا جہاں دعوت اسلامی اتنے نوجوانوں کی زندگی کو سنوار رہی ہے، تو انشاءاللہ ہمارے بچے دنیا و آخرت میں بہتری پائیں گے، دنیا و آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ سر ایک سوال کریں گے، جواب دینے کی کوشش کیجیے گا۔ انشاءاللہ ضرور۔ سر ہے نا، سر سے کچھ ہارڈ سوال ہونا چاہیے، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ چلیے یہ بتائیے کہ ایمان کے بیان کی کتنی قسمیں ہیں؟ ایمان کے بیان کی کتنی قسمیں؟ ایمان کے بیان کی کتنی بیان کی کتنی قسمیں؟ نیا سوال ہے میرے لیے۔ نیا سوال ہے۔ ایسے الفاظوں میں تھوڑا سا کنفیوژن ہو سکتا ہے، ہو سوال کے الفاظوں میں، باقی آپ کو جواب تو آتا ہوگا۔ ہو سکتا ہے اردو بھی میرے لیے تھوڑی سی نہیں ہے۔ اچھا، ہاں، یعنی اردو میں اگر آپ مجھ سے پیچیدہ سوال پوچھیں گے تو شاید سرنڈر کرنا پڑے گا۔ اچھا اچھا، ایمان کے بیان کی دو قسمیں، ایک تو ایمان مفصل اور ایک مجمل، ایمان مجمل۔ مجمل ماشاءاللہ، مجمل یعنی اجمالی بیان جی، اور مفصل یعنی تفصیلی بیان۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ آمین آمین۔ ایک اور سوال کر لیتے ہیں، کوئی 5 صحابہ کرام کے نام سنا دیجیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ اول ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دوسرے خلیفہ ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تیسرے خلیفہ ہیں، اور چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماشاءاللہ۔ اور مزید اگر آپ پانچواں نام تو حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ 4 خلفائے راشدین، ان کے مزارات کہاں پر ہیں؟ ان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے مزارات میری معلومات کے مطابق مدینہ پاک میں ہی ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے میں ہی، ساتھ میں ہی آپ آرام فرمائے۔ حجرہ عائشہ کہا جاتا ہے، اسی میں یہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں مدفن ہیں۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً جنت البقیع میں ہے۔ ماشاءاللہ، آپ کا جواب درست ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نجف شریف میں ہے، نجف اشرف میں۔ ماشاءاللہ، سر نے سارے جوابات درست دیے، سر کو ہم تحفہ دیں گے۔ ماشاءاللہ، یہ مکتبۃ المدینہ کا بہت ہی پیارا بکلیٹ رسالہ، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات پر مشتمل سانپ نما جن، پڑھیے گا اور اولیاء کرام کی عقیدت میں اپنے آپ کو بڑھائیے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آج ہم پبلک میں ملاڑ مالونی میں پہنچے ہیں، اور ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے ٹریفک، روڈ، اس سے ریلیٹڈ کچھ گفتگو کا سلسلہ ہے، اور اس وقت ایک کلینک پر پہنچے ہیں ڈاکٹر صاحب کے پاس۔ آئیے ان سے کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ۔ کیا نام آپ کا؟ میرا نام ڈاکٹر پرویز پٹیل۔ ماشاءاللہ، پرویز بھائی، ڈاکٹر پرویز صاحب، ماشاءاللہ۔ آپ کا نام؟ میرا نام شہزاد بقالی، میں میڈیکل پہ کام کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ، آپ میڈیکل پہ کام کرتے ہیں، میڈیکل چلاتے ہیں، اور آپ ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں۔ جی، آج ہمارا ٹاپک ٹریفک ہے۔ ٹریفک کے ریلیٹڈ کیا ذہن میں آتا ہے آپ کو؟ ٹریفک کے ریلیٹڈ تو بہت مشکل ہوتی ہے یہاں پہ، جیسے روڈ بھی کافی نیرو ہوتے ہیں، اور ہماری عوام جو ہے وہ اتنی ایجوکیٹڈ نہیں ہوتی ہے کہ وہ ٹریفک رولز کو پراپرلی فالو کرے۔ ڈبل پارکنگ رہتی ہے، اور روڈ پہ ریڈی لگا دیتے ہیں، جس وجہ سے اتنی پرابلم ہوتی ہے کہ اگر کوئی ایمبولینس اندر آنا چاہے ہمارے اس محلے میں، یا ایک اپنے پراپر ٹرشری کیئر سینٹر تک اگر یہاں سے اگر کسی پیشنٹ کو جانا ہے تو وہ جاتے جاتے کبھی کبھی اپنی جان بھی کھو دیتا ہے۔ اتنے مسئلے ہوتے ہیں یہاں پہ ٹریفک کی وجہ سے۔ پبلک کو کیا کرنا چاہیے، آپ کی کیا سجیشن ہے؟ پبلک کو تھوڑا سا ایجوکیشنس حاصل کرنا چاہیے ٹریفک سے ریلیٹڈ، اور تھوڑا سا کوآپریٹ کرنا چاہیے لوگوں کو ہر جگہ پہ، ان کو یعنی پراپر طریقے سے ہر چیز کو فالو کرنا چاہیے۔ کہیں بھی بائک، رکشہ وغیرہ وہ لوگ کھڑا کر دیتے ہیں، جھگڑے کرنے لگتے ہیں، تو ان کو تھوڑا سا سمجھداری سے کام لینا چاہیے۔ لوگوں کے لیے جو پریشانی کریٹ کرے ایسے کام نہیں کرنا چاہیے۔ جی ماشاءاللہ۔ شہزاد بھائی، آپ یہ بتائیے کہ آج کل ایک بڑی تعداد ایسی بھی ہے جو بائک پہ نظر آ رہی ہے، اور اس سے بائک کی کثرت بھی ہو رہی ہے، لیکن ان کے پاس لائسنس بھی نہیں ہے، تو ایسے کو کیا میسج دینا چاہیے آپ؟ رول فالو کرنا چاہیے، لائسنس بنوانا چاہیے، اور سارے جو RTO کے رولز ہوتے ہیں، ہیلمٹ سے لے کر ہر چیز ہے، ایج بار بھی ہے جو دیا ہوا ہے اتنے ہی لوگوں کو ملنی چاہیے، یعنی خریدنے میں جو آسانی ہو چکی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ ہر کوئی نکال لے لون وغیرہ سے، بلکہ جن کو ایک دم اشد ضرورت ہے وہ بائک خریدیں اور ضرورت پر ہی نکالیں، اور جب ٹریفک کا وقت ہے تو بے وجہ نہ جائیں، اور سارے رول بھی فالو کریں۔ چھوٹے علاقے وہاں ٹریفک کنٹرول کرنے کے لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ
اگر پیدل جا سکتے تو پیدل جائے, اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں بالکل, پیدل ہی زیادہ پریفر کرنا چاہیے. اگر زیادہ دور نہیں جانا ہے اور بہت زیادہ ارجنٹ بھی نہیں ہے تو پیدل زیادہ پریفر کریں, یا سائیکل کا یوز کر لیں. بائک اور بڑی گاڑیاں تو بالکل ہی ٹریفک کے ٹائم پہ نہ نکالیں, اور اگر نکال رہے تو کافی دور, یعنی کم سے کم میرا اندازہ تو 2 سے 5 کلومیٹر کے اوپر جانا ہے آپ کو, تب آپ لے لیں بائک, تب تو ٹھیک ہے. بہت زیادہ ٹریفک سے کسی کو کوئی نقصان پہنچا ہو, ایسا کوئی سانحہ یاد آتا ہو؟ بہت نقصان ہوتا ہے, کوئی ایسا کیس یاد آتا ہے؟ ہاں, بھاجی مارکیٹ ہے جو ہمارے یہاں پہ سبزی منڈی ہے 8 نمبر کی, یہاں پہ ایک پریگننٹ وومن کی ایک بار ڈیتھ ہوئی تھی ٹریفک کی وجہ سے, اور یہاں پہ ہی اٹیک آیا تھا ایک کو, تب اس کو نہیں ہمارے یہاں پہ محلے میں ہی آیا تھا, تو ایک لڑکے کو اس کو ایک اسپتال سے دوسرے اسپتال لے کے جانے کے بیچ میں اس کو دم ٹوٹ گیا. 23 سال کا نوجوان تھا بلکہ. اور پھر ایک اور ڈیتھ ہوئی تھی جو ٹریفک بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے, ایک ریڈی کے پاس میں ایک عورت ٹماٹر وغیرہ کچھ خرید رہی تھی, تو اس کو ہی آ کے ایک گاڑی کار نے اڑا دیا. کیونکہ ایسا وقت تھا کہ مطلب جو کون آگے کھڑا ہے کیا ہے, اتنی بھیڑ میں کچھ نہیں سمجھ میں آتا ہے, اور کوئی ہٹتے نہیں ہے. تو ڈبل پارکنگ پلس ہاکرز وغیرہ کے جو اسٹال لگے رہتے انلیگل مطلب طریقے سے, بالکل جو لوگ بنا لائسنس کے چلاتے ہیں اور کم ایج کے لوگوں کو چلانے دے دیتے ہیں. کافی کم عمر کے لڑکے لڑکیاں ہیں جو 14-13 سال کے بھی ہیں, ان لوگ بھی ایکٹیوا لے کے نکل پڑے ہیں, تو وہ نہیں دینا چاہیے کم سے کم گھر والوں کو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کچھ اسلامک سوالات کریں گے, جواب دینے کی کوشش کیجیے گا. آسان کریں گے انشاءاللہ. سر یہ بتائیے قرآن پاک میں پارے کتنے ہیں؟ جی 30 پارے. 30 پارے. جی سورتیں کتنی ہیں؟ 114. 114 ماشاء اللہ. پہلی سورت کا نام یاد ہے سر؟ سورہ بقرہ. سورہ بقرہ شور نہیں ہے تھوڑا. آخری سورت کا نام؟ سورہ ناس. سورہ ناس. قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ سورہ بقرہ. سورہ بقرہ ہی ہے. اچھا ماشاء اللہ. اور سب سے چھوٹی؟ سب سے چھوٹی سورہ کوثر. سورہ کوثر ماشاء اللہ. جواب درست ہے, ہم آپ کو تحفہ دیں گے. یہ مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی کا پبلشنگ ڈپارٹمنٹ ہے, یہ آپ کو تحفے میں دیتے ہیں اس کے ہم. یہ ہے غریب فائدے میں, یہ بکلیٹ آپ کے لیے پڑھیے گا. اور یہ بھیانک اونٹ, اس میں بھیانک اونٹ کا واقعہ ہے, اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ واقعات اس میں لکھے ہوئے ہیں. ضرور پڑھیے گا, اپنی معلومات میں اضافہ کیجیے گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. انسانیت سکھائے گا FGN چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. FGN چینل کے ناظرین, بڑا ہی پیارا سیگمنٹ ہم اور آپ FGN چینل کے ساتھ اس پروگرام کا, بچوں سے کچھ پیاری پیاری باتیں. الحمدللہ آج ہم ممبئی کے علاقے ملاڈ مالونی میں پہنچے ہیں, اور یہ پیارے پیارے بچوں کی آپ زیارت کر رہے ہیں. ان سے کچھ اچھی اچھی باتیں کریں گے, ان سے نعتیں سنیں گے, ان سے نعرے سنیں گے, یہ کچھ سنت آداب بیان کریں گے, ان کی پیاری پیاری باتیں سننے کی کوشش کریں گے. پہلے کچھ تعارف کراتے ہیں آپ کو بچوں کا. جی بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ محمد حسین. محمد حسین ماشاء اللہ. کیا کرتے ہیں بیٹا آپ؟ اسکول میں جاتے ہیں؟ اسکول میں جاتے ہیں؟ مدرسے میں جاتے ہیں؟ نہیں. مدرسے میں نہیں جاتے؟ نہیں جاتے. جونیئر کے جی. جونیئر کے جی میں, مدرسے میں نہیں جاتے. گھر میں دعا یاد کرتے؟ ابو امی کچھ پڑھاتے ہیں آپ کو؟ ہاں. کیا پڑھاتے ہیں, سنائیے. قل اللہ احد الحمد للہ رب العالمین. قل هو اللہ احد پڑھاتے, الحمد للہ رب العالمین پڑھاتے. یاد ہے آپ کو قل هو اللہ احد پوری سنائیں گے؟ قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد. ماشاء اللہ. حسین بھائی نے بڑے پیارے انداز میں سورہ اخلاص سنائی. آپ کا نام کیا ہے بیٹا؟ امائرہ قریشی. امائرہ. امائرہ کیا سنائیں گے؟ النعت بول. کیا سنائیں گے بیٹا؟ میں آپ کو گھر سے باہر نکلنے کی دعا آتی ہے نا, سنائیے سنائیے. بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا ما جميع الا بالله ما جميع الا باللہ العلی العظیم. ارے واہ ماشاء اللہ. سب بولو سبحان اللہ. جی بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ فاطمہ. فاطمہ. آپ کیا سنائیں گے؟ سنائیں گے. آپ کیا سنائیں گے؟ النعت کیا سنائیں گی بیٹا؟ کون سی سنائیں گی نہیں, آپ کون سی سنائیں گے؟ ادب سے بات کرنے کی, ٹھیک ہے؟ کریں گے. کیسے بات کریں گے آپ؟ اور جی سے بات کریں گے. کریں گے
بولو انشاءاللہ. इंशाअल्लाह. शाबाश जी. कौन सी नात शरीफ सुनाएंगे आप? अली. अली, ये कौन सी नात है? नात नहीं है, ये तो दुआ है. दुआ है? कौन सी दुआ है? अरे ये तो नात है. नात है? चलो भाई सुनाओ, कौन सी सुनाएंगे आप? जानम फिदा है दिली या अली 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 हमत हमल दे तो दिल तो सीना अली हथ मंजिल के पहला है जीना अली दस्त में अबल का पहला कतला अली मेरे मुँह से पिया काफी मोला अली अली. वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह. बोलो. फातिमा ने मनकबत अली सुनाई है. और ये हमारे प्यारे प्यारे बेटे, इनका नाम है मोहम्मद हसनैन इस्माइल कुरैशी. मोहम्मद हसनैन इस्माइल कुरैशी. यानी आपके अब्बू का नाम इस्माइल है? ऐसा क्या सिखाते? कुछ सिखाते आपको? जी. क्या सिखाते? पानी पीने के आदाब, घर से बाहर निकलने की दुआ. ऐसा? आप क्या करते? स्कूल में जाते? जी. मदरसे में जाते हैं? मदरसे में नहीं, ऑनलाइन पढ़ता हूँ. ऑनलाइन पढ़ते? कहाँ ऑनलाइन पढ़ते? गरीब नवाज ऑनलाइन एकेडमी. माशाअल्लाह. एफजीएन चैनल के नाज़रीन, दावत इस्लामी इंडिया का एक डिपार्टमेंट जिसका नाम है गरीब नवाज ऑनलाइन एकेडमी. ये प्यारा सा बच्चा मोहम्मद हसनैन उस डिपार्टमेंट में घर बैठे इल्म दीन हासिल कर रहा है. कुरान पाक दुरुस्त मखारिज व कवायद के साथ सीख रहे हैं. आप सबसे भी गुजारिश है, अगर आपकी मसरूफियात है, आपके पास वक्त नहीं मिल रहा मस्जिद में जाकर मदरसे में इल्म दीन हासिल करने का, तो आप घर बैठे दावत इस्लामी इंडिया का डिपार्टमेंट गरीब नवाज ऑनलाइन एकेडमी से भी इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं. बेटा क्या पढ़ाते हैं उसमें? जी, वो डेफिनेशन पढ़ाते हैं, दुआएं पढ़ाते हैं और सबक सुनते हैं. उसके बाद पूरा पीछे का पढ़ाते हैं. क्या बात है, माशाअल्लाह. आपका नाम बेटा? मोहम्मद हसनैन इस्माइल कुरैशी. मोहम्मद हसनैन भाई. उम्र कितनी है आपकी? 7. मोहम्मद हसनैन सिर्फ 7 साल के और गरीब नवाज ऑनलाइन एकेडमी में पढ़ते हैं और इल्म दीन हासिल कर रहे हैं. आज क्या सुनाएंगे? पानी पीने की सुन्नत और आदाब. चले सुनाइए. पानी बैठकर पीना चाहिए. पानी ऐसा करते हैं, आप सब ने दोहराना है. हसनैन भाई बोलेंगे एक सुन्नत और आदब में से एक चीज़ बोलेंगे, आपने दोहराना है. ठीक है? चलो. पानी बैठकर पीना चाहिए. जी. कैसे पीना चाहिए पानी? बैठ के पीना चाहिए. जी. दूसरा? पानी उजाले में देखकर सीधे हाथ से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के 3 सांस में पीना चाहिए. माशाअल्लाह. पानी बैठकर पीना चाहिए. जी. कैसा पीना चाहिए पानी? बैठकर. बोलो बैठकर. 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 कैसे? बैठकर. बैठकर. जी. फिर आगे? पानी उजाले में देखकर पीना चाहिए. कैसे पीना चाहिए पानी? बैठ के. उजाले में देख के. उजाले में देख के पीना चाहिए. माशाअल्लाह. फिर आगे? पानी सीधे हाथ से पीना चाहिए. सीधे हाथ से पीना चाहिए. कैसे पीना चाहिए पानी? सीधे हाथ से. माशाअल्लाह. सीधे हाथ से. तो ये प्यारे प्यारे बच्चों का ये प्यारा प्यारा दीनी माहौल आपको दिखाने का एक मकसद ये भी है कि हम भी अगर नेक आमाल करें, अपने बच्चों को ऐसी सोहबत फराम करें, तो इंशाअल्लाह ये बच्चों को जिस तरह हम देख रहे हैं कि नाते सुना रहे हैं, मनकबत सुना रहे हैं, हमद पढ़ रहे हैं, कलाम पढ़ रहे हैं, तो इसी तरह हम भी अपने घर में माहौल बनाने के लिए कोशिशें कर सकते हैं. अपने ऊपर डिपेंड है, चॉइस अपने हाथ में है कि हमने नेक बनना है और अपने बच्चों को भी नेक बनाना है. कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने बच्चों की दीनी तरबियत ना करें, मजहबी तरबियत ना करें और फिर यही बच्चे कल को आगे बढ़े और फिर हमारे ना रहे. क्योंकि दीनी तरबियत नहीं होगी तो हो सकता है कि माँ बाप की भी ना हो, घर वालों की भी ना हो. हमें तो ये चाहिए कि ये औलाद अल्लाह पाक ने जो नेमत हमें अता की, ये हमारे हक़ में सवाब जारिया बने, ना कि गुनाह जारिया बने. कहीं ऐसा ना हो कि हम कब्रों में पहुँच जाए और हमारे लिए गुनाह का ये सबब बने, हमारे कब्रों में गुनाह पहुँचाने का सबब बने. हमें इनकी ऐसी तरबियत करनी है कि हम कब्र में भी पहुँच जाए, आखिरत में भी पहुँच जाए, तब भी हमारे लिए सवाब पहुँचाने का ज़रिया बने. अल्लाह पाक हमें नेक सालेह औलाद आफ़ियत के साथ अता फ़रमाए और जो औलाद अता फ़रमाए वो हमारे हक़ में सवाब जारिया बनाए. प्यारे बच्चों, अभी मिलकर हमें कुछ सुनाना है. ठीक है? क्या सुनाएंगे? सब ने मिलकर पढ़ना है. अब क्या पढ़ेंगे? सब ने मिलकर पढ़ना है. क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? कसीदा बुर्दा शरीफ आता है आपको?
مولایا صلی. چلے اسٹارٹ سے اسٹارٹ ہے سب مل کر. ہاں چلے جیسے میں پڑھوں گا آپ لوگ نے بھی ساتھ میں شروع کرنا ہے, ٹھیک ہے. یہ مائک ہمارے حسنین بھائی کے پاس ہوگا اور سب زور سے پڑھیں گے. اس مائک میں سب کی آواز پہنچنا چاہیے. قصیدہ بردہ شریف آتا ہے آپ لوگ کو؟ جی آتا ہے. چلے مل کر پڑھیں گے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ایف جی این چینل کے ناظرین, پروگرام ہم اور آپ ایف جی این چینل کے ساتھ. اس پروگرام کا سیگمنٹ بچوں سے پیاری پیاری باتیں. ملاڑ میں پہنچ کر ہم نے کچھ بچوں کو جمع کر کے پیاری پیاری باتیں کی ہے. آئیے اب ان بچوں کی موجودگی میں کچھ دعا کرتے ہیں اور اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ پاک بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آج کے اس پروگرام کے ایپیسوڈ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ان بچوں کے والدین گھر والوں کے بھی گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ سب کو نیکیوں پر استقامت عطا فرما. سب کو گناہوں سے بچا. اپنے والدین کا فرما بردار بنا. پانچوں نمازیں ادا کرنے والا بنا. گناہوں سے حفاظت فرما. الہ العالمین ان بچوں کو بلکہ ہماری آنے والی تمام نسلوں کو عاشق مصطفیٰ بنا. عاشق صحابہ و اہل بیت بنا. ایف جی این چینل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہوں گے. یا اللہ پاک ان کے بھی گھر بھر کا بھلا فرما. یا اللہ ان بچوں کو اور جتنے ایف جی این چینل کے ناظرین ہیں, ہم سب جتنے دعا میں شریک ہیں, ان کو ہمارے والدین کو یا اللہ اپنے پاک در کی حاضری نصیب فرما. حج کی سعادت عطا فرما. میٹھا میٹھا مدینہ دکھا. ہمارے گھروں میں بیمار ہیں, ان بیماروں کو شفا عطا فرما. ہم سب کو تکلیفوں سے نجات عطا فرما. یا اللہ ان بچوں کا دنیا و آخرت میں بہتر مستقبل عطا فرما. سب کو دینی دنیاوی طور پہ ترقیاں عطا فرما. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہر ایک کو یہ بھائے گا ایف جی این چینل. انسانیت سکھائے گا ایف جی این چینل.